اسے اعظم بمنے بے سر و سامان مدد حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فضائل و کمالات کا جامع بنایا، یعنی بہت ساری بے شمار خوبیوں کو، اچھے اوصاف کو، کمالات کو آپ کی ذات مقدسہ میں جمع فرمایا، اور سب سے جو اعلیٰ شان ہے آپ کی وہ آپ کا علمی مقام ہے۔ اس حوالے سے آج جو آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھنے والا ہوں، یہ ایک قسم کا مسئلہ ہے۔ قسم کا مسئلہ غوث پاک نے کیسے حل فرمایا کہ قسم اٹھانے والے کی قسم بھی ٹوٹنے سے بچ گئی اور اس کی بیوی کو طلاق ہونے سے بچ گئی۔ ایسے آپ نے ایک مشکل ترین مسئلہ آپ نے جو ہے وہ مختصر وقت میں اور آسان طریقے سے آپ نے حل فرما دیا۔ یوں حل کیا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے، آپ کے دور کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے فقیہ اور بہت بڑے بڑے مفتی، بڑے محدث آپ کے اس جواب سے حیران رہ گئے کہ آپ نے کس طرح یہ مسئلہ حل فرما دیا، اور اس کے لیے آپ نے کوئی مہینوں کا ٹائم نہیں لگایا، بلکہ جیسے ہی سائل نے سوال کیا میرے غوث پاک نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں اگر ایسی عبادت نہ کر سکا کہ جو اس وقت پوری زمین میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ آپ بندہ سوچیں کہ کائنات میں کون سی یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ایک وقت میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو، ہر وقت اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں طواف ہو رہا ہے، تو کہیں تلاوت ہو رہی ہے، تو مختلف صورتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عبادت ہر وقت جاری ہے۔ بلکہ انسانوں کے ساتھ بے جان چیزیں بھی اور غیر انسان چیزیں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ہر چیز اپنی اپنی بولی میں تسبیح پڑھتی ہے۔ میرا اگر فرمایا یہ جو دروازے کی بھی چیخنے کی آواز آتی ہے تو یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتا ہو، جو اللہ کی پاکی نہ بولتا ہو۔ یعنی چڑیا کی چوچو میں اللہ کی آواز ہے، اللہ کے ذکر کی آواز ہے، اسی طرح کوئل کی کوکو میں اللہ کے ذکر کی آواز ہے۔ تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی پاکی نہ بولتی ہو، جو اس کی تسبیح اور تقدیس نہ بیان کرتی ہو۔ تو یہ کیسے اس نے عجیب قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں کہ میرے علاوہ کائنات میں اور کوئی بھی نہ کر رہا ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر غوث پاک کے علاوہ کسی اور سے یہ سوال کیا جاتا تو یقیناً اس کا جواب دینے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا، ٹائم لگ جاتا، بہت ساری تحقیقات کرنی پڑتی، بہت سارے علماء کو مل کے بیٹھنا پڑتا، پھر اس کا کوئی فیصلہ ہوتا۔ اور غوث پاک سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی آپ پر کیسی عنایت ہے اور رب نے آپ کو کیسا علمی مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ نے فوراً اس کا جواب عطا فرمایا۔ اور یقیناً یہ آپ کی کرامت ہے، بغیر اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایت سے اس طرح کی جو ذہنی وسعت ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے کیسے اس کا جواب دیا؟ آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے یہ قسم اٹھائی ہے وہ خانہ کعبہ چلا جائے۔ وہ کہاں چلا جائے؟ خانہ کعبہ چلا جائے اور اس کو طواف کرنے والوں سے خالی کرا لے، وہاں اس وقت اس کے علاوہ کوئی بھی طواف نہ کر رہا ہو، پھر
کرے اس کی قسم پوری ہو جائے گی، قسم ٹوٹنے سے بچ جائے گی، اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ خانہ کعبہ پوری روئے زمین پر ایک ہی ہے، خانہ کعبہ ایک ہی ہے، اور یہ شخص جب اکیلا اس کا طواف کر رہا ہوگا تو پھر پوری کائنات میں اور کوئی بھی اس جیسی عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ تو دیکھیں کتنا مشکل مسئلہ تھا، اور غوث پاک نے کیسا اس کا آسان مسئلے کا جواب بھی عطا فرمایا اور اس کا حل بھی عطا فرمایا، اس کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا علمی مقام عطا فرمایا، تو غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سراپا کرامت بنایا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس دور کی ضرورت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے علمی مقام کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ پیر اولیاء کرام کا ٹائٹل جن لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ اہل علم حضرات تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، وہ جاہل لوگ نہیں تھے، تاکہ ان جاہلوں سے ہماری قوم بچنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو آپ دوسرا بندہ اپنے ساتھ پیر کا ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہے، ولی کا ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہے، مرشد کا ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہے، اور آتی اس کو نماز بھی نہیں، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی نہیں آتے، اس کو اسلام کے بنیادی عقائد کا علم نہیں ہے، اس کو بنیادی احکام کا علم نہیں ہے، تو جو اس قدر بنیادی مسائل سے جاہل اور ناواقف ہو، جو خود اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے، وہ کسی کا پیر کیا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا رہنما کیسے بن سکتا ہے، وہ کسی کا مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت اندھے گونگے بہرے نہیں کہ جس کو چاہیں منصب ولایت پر فائز کرتے ہیں، ہم تو اس شیخ عبد القادر کے ماننے والے ہیں کہ جو اللہ نے ایسے ان کو علم مقام پر فائز کیا ہے کہ ایک قرآن پاک کی آیت کی وہ 40 تفسیریں بیان کرنے والے ہیں، اور مشکل سے مشکل ترین مسائل کا آسان حل عطا فرمانے والے ہیں، جن کو اللہ نے حدیث میں بھی بہت بڑا علمی مقام عطا فرمایا، تفسیر میں بھی بڑا علمی مقام عطا فرمایا، اور دین کی فقاہت بھی عطا فرمائی، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے نہ صرف دین کا علم حاصل کیا بلکہ امت کو دین کے علم پر عمل کر کے بتایا کہ مصطفیٰ کے دین پر ایسے چلا جاتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایسے عمل کیا جاتا ہے، اور آپ نے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اس کی طرف راغب کیا کہ اکیلا علم بھی فائدہ مند نہیں ہے، اکیلا عمل بھی فائدہ مند نہیں، علم بھی تب فائدہ مند ہے جب اس پر عمل کیا جائے، اور عمل تب فائدہ مند ہے جب اس کا علم حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ بعد کا عمل کی طرف تو ہم آ جاتے ہیں لیکن علم کی طرف نہیں آتے۔ آپ میں سے کئی لوگ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن ابھی تک نماز سیکھی نہیں، بہت ساری عبادات آپ بچپن سے کر رہے ہوں گے لیکن ان کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا، تو اس لیے بغیر علم کے عبادت کامل نہیں ہو سکتی، بغیر علم کے عمل کامل نہیں ہو سکتا، اکیلا عمل اس کا کوئی جو ہے نا وہ مستقل وجود نہیں ہے، اور اکیلا علم بھی کافی نہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ساتھ لے کے پتہ چلے، علم بھی حاصل کرتا جائے، اس پر عمل بھی کرتا جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند بھی فرماتا ہے، اپنی معرفت بھی عطا فرماتا ہے، اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے تیرے جیسا بندہ عام آدمی ہو تو اللہ کو یہ ادائیں اس کی پسند ہے، تو پھر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی ہو کہ اس کو حضرت حسین سے بھی نسبت حاصل ہو، حضرت امام حسن سے بھی نسبت حاصل ہو، میرے آقا اس سے اتنا پیار کرتے ہوں گے، اور جس سے میرے آقا پیار کرتے ہوں گے اس سے رب اتنا پیار کرتا ہوگا، یعنی اس لیے تو قرآن میں اللہ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اس کے اصل مصداق جو ہیں یہ اولیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے
دل و جان سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، پیروی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا۔ اور ان کے پیارا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد لوگوں کے لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی چاہتوں میں کمی نہیں آئی، ان سے محبت کرنے والا میں کمی نہیں آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن اور ان کے چرچے بلند فرماتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرتے ہوئے علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔